بڑی عزت سے تکریم سے. ممکن ہے کچھ لفظ ایسے بھی ہوں کہ جو نومی بولے جائیں تو ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو، لیکن بعض اوقات رواداری میں، مروت میں یا روٹین میں، روایت میں بول دیے جاتے ہیں ان کی عزت اور تکریم کے لیے. لیکن بعض اوقات صورتحال اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو ہم عزت اور تکریم کے ساتھ پیش کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ سعادت بھی پروگرام کے میزبان کے حصے میں آتی ہے کہ کسی ایسے باوقار کا نام لیتا ہے جس کا نام لینے سے اس کی اپنی عزت اور قد بڑھ جایا کرتا ہے. اب مجھے ایسے ہی ایک ذیوقار فرد کو جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا تعارف میرے نزدیک ایک حرف زائد سے کچھ بھی نہیں، استاذ ہیں اور استاذ بھی نہیں ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں. ان کے قدموں میں بیٹھنے والے بہت سارے لوگ علم و ادب کے آسمان پر بڑے رخشندہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں. ہمیں ان کی گفتگو سے روشنی حاصل کرنی ہے. اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ یہ اتنی غیر روایتی اور اتنی خوبصورت گفتگو ہے جو اندر تک اترتی چلی جاتی ہے. روایتی گفتگو ایک الگ میدان ہے اور غیر روایتی انداز میں کام کی باتیں کہنا اور موتی آپ کے دامن میں عطا کر دینا، یہ بہت منفرد اور بہت تھوڑے لوگوں کا، چنیدہ لوگوں کا شیوا اور شعار ہوا کرتا ہے. اور مجھ سمیت آپ کا جو جاننے والے ہیں ان کے ساتھ رشتہ بھی ایک ایسا رشتہ ہے جو میں انہی کے لفظوں میں ہی بیان کرنا چاہوں گا. میں نے جب انہیں جانا، جب انہیں پہچانا، مجھے جب ان سے محبت ہوئی تو انہیں کی اس شعر کے ذریعے ہوئی کہ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. یہ میں اپنا تعلق بھی اپنے اس ممدوح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اور ہر اس شخص کا تعلق جو انہیں جانتا ہے، پہچانتا ہے، مانتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، ان ساری محبتوں کی ترجمانی میں ان دو مصروں میں کر رہا ہوں. کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں، اس گلی کی دوسری جانب. اور ارسلان صاحب نے بات اور کی ہے لیکن میں ان کی بات سے ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤں گا. ان کا ایک سبق اور پھر میں ان کا اس میں گرامی پکارتا ہوں. اور اس سبق کو ہمارے استاذ مکرم نے ساری عمر سامنے رکھا اور اس پر اپنے تلامذہ کو بھی کہا کہ ایسے ہی چلو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہوا کے زور پہ چلنا بھی چاہیے کچھ، ہوا کے زور پہ چلنا بھی چاہیے کچھ، مگر ہوا کو بدلنا بھی چاہیے کچھ. لکیر کے فقیر بن کے سارے ہی عمر گزار جاتے ہیں. ہوا کے زور پہ چلنا بھی چاہیے کچھ، ہوا کے زور میں چلنا بھی چاہیے کچھ، مگر ہوا کو بدلنا بھی چاہیے کچھ. انسان اگر اپنی تخلیق کا مقصد پہچان جائے تو وہ اس دو مصروں کا مفہوم بھی جان جائے گا. ہوا کے زور پہ چلنا بھی چاہیے کچھ، مگر ہوا کو بدلنا بھی چاہیے کچھ. یہی پیغام ہے، یہی سبق ہے. اور یہ سبق ہمیں جس ذیوقار نے دیا ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر خورشید رضوی. بڑے ادب سے التماس کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر خورشید رضوی سے ہماری آج کی اس ذیوقار بزم کے صدر، بڑے ادب سے، احترام سے میں قبلہ ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں علم کے موتی اپنی گفتگو کی صورت میں عنایت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین ونسلم تسلیما. آج کے منصہ صدارت پر جتنی بھی ہستیاں تشریف فرما ہیں، میرا خیال ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی خطاب کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ زیادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب سے لے کر عزیزم ارسلان احمد ارسل تک اور سید زبیب مسعود اور برادرم سلمان کونین تک جتنے بھی لوگ موجود ہیں، میں اگر نام بنام ان کے
मर्तबे और दर्जे के मुताबिक बात करना चाहूँ तो मैं इसमें बहुत सा वक्त सब करना पड़ेगा। सबके लिए हदिया तशरीफ़ पेश करता हूँ और आपके भी जो इस वक्त बावकार हज़रात यहाँ जितने बैठे और जैसी महफिल इस वक्त जमी हुई है, बहुत कम ऐसी महफिल देखने में आती है। और क्यों ना हो, इस महफिल का जो मरकज़ कशिश है वो एक ऐसी ज़ात-ए गिरामी है जिसके बारे में हज़रत अल्लामा ने फरमाया था कि हो न ये फूल हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम चमने दहर में कलियों का दम सुन हो। ये न साथी हो तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, बज़ में अक़वाम की दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से। तो ये है बुनियादी मरकज़ शक्ल, मरकज़ कशिश, जिससे कि आज की महफिल में एक रूह परवर कैफियत में देख रहा हूँ। जिस वक्त से यहाँ हाजिर हुआ हूँ, जितना कलाम पढ़ा गया, जितने सलीक़े से निज़ामत की गई, जितनी क़ल्ब और रूह की गहराइयों से लोग उसमें शरीक हुए, जैसा इंतखाब किया गया, नात ख़ानों ने जो इंतखाब किया, ये सब चीज़ें उस रिवायत की अमीन थी कि जिस रिवायत को साहबजादा मंजूर कौरैन साहब ने रिवायत की। मुझे साहबजादा साहब से मिलने का कम इत्तेफाक हुआ, लेकिन वो जो मीर तकी मीर ने कहा है ना कि रोज़ मिलने पे नहीं, निस्बत इश्क़ की मौक़ूफ़। रोज़ मिलने पे नहीं, निस्बत इश्क़ की मौक़ूफ़, उम्र भर एक मुलाकात चली जाती है। तो उनसे मेरी जो चंद मुलाकातें हुई, उन चंद मुलाकातों की सरशायरी ही मेरे लिए बहुत है। शाह साहब की ज़ात निहायत दरवेश मिजाज, मुनकसिरुल मिजाज, मिलनसार, खुशखुल्क, खुश गुफ्तार, खुश अखबार और एक मुतनव्वे और भरपूर शख्सियत के मालिक, जिसमें बहुत उम्क था, बहुत गहराई थी। वो शायर भी थे, नसर निगार भी थे और एक नहायत दर्जा मकबूल सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो, जिसमें उन्होंने एक ऐसा मेयार कायम कर दिया कि वो मेयार दूसरों के लिए जिहत नुमा है। शाह साहब के बारे में जैसे कि जमशेद चिश्ती साहब ने कहा कि वो मौसीकी के रुमूज़ से बहुत आगाही रखते थे, क्योंकि इल्म मौसीकी अपनी जगह एक दरिया है। और शाह साहब ने मौसीकी के बारे में खुद जो बात कही, वो एतदाल के मसलक पर निहायत ही कमाल की बात उन्होंने कही है कि अगर मौसीकी आपको खाक से अफलाक की तरफ ले जा रही हो, अगर वो आपको एक रूहानी सरशारी अता करे तो मौसीकी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो आपको अफलाक से उठा के खाक पे ले आए और सिफली जज्बात को तरवीज देने लगे तो ऐसी मौसीकी को ज़रूर हराम करना चाहिए। तो शाह साहब ने मौसीकी को समझते हुए उसकी वास्ता होना चाहिए, तो उसको उन्होंने ये फरमाया कि मौसीकी को
اس رتبے پر لے جانا چاہیے جس کے باعث صوفیاء کرام نے سما کو اختیار کیا اور جس سے روح انسان کی بالائے اعلیٰ کی طرف بلند ہونی شروع ہوتی ہے۔ تو شاہ صاحب نے خود بھی اس کا نمونہ پیش کیا، یعنی ان کے بارے میں بڑے بڑے جو موسیقی کے بارک تھے انہوں نے یہ باتیں کہیں کہ شاہ صاحب اگر کہیں پلے بیک سنگر ہوتے تو ان کا ثانی نہ ملتا، یہ قتیل چپائی صاحب نے کہا۔ اور ان کے باقاعدہ موسیقی کے استاد نیاز حسین شامی صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ اگر کلاسیکی گانے کی طرف جاتے تو بہت بڑے وہ بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں ایک دروازے کے لیے وقف کی۔ تو یہ شاہ صاحب کا کمال کہ انہوں نے اپنے سارے ٹیلنٹ کو لا کر ایک جہت پہ مرکوز کی۔ یہ وہ چیز ہے جو ان کا ایک پیغام ہے عملی، جو انہوں نے عملاً ایک پیغام دے دیا ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو آپ ایک ایسی نقطے پر مرکوز کریں جو آپ کے لیے باعث نجات بھی ہو، باعث احترام بھی ہو۔ شاہ صاحب سے میں جب بھی ملا ہوں میں نے ان کی ذات میں کمال اخلاص دیکھا ہے، کہیں ان کے اندر خود نمائی کی یا خود پسندی کی بو نہیں دیکھی۔ اور انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ انہوں نے ایک جگہ کہیں کہا ہے کہ میں جب نعت پڑھتا ہوں تو میں اپنے سامعین کو اٹھا کر اپنے ذوق اور معیار پہ لانا چاہتا ہوں، میں خود ان کے معیار پر اتر کر نعت نہیں سنا۔ مجھے مدتوں ٹیلی ویژن کے مختلف پروگراموں میں شرکت کا موقع ملتا رہا اور وہاں کے ارباب وسط و کشاد سے بھی کبھی گفتگو ہو جاتی تھی، تو وہ بعض تجویزوں پہ کہتے تھے کہ جناب یہاں تک ہمارے ناظرین کا جو ہے پہنچتا نہیں ہے، اس لیے آپ کو ذرا تھوڑا نیچے آنا چاہیے۔ تو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ دیکھیے ناظرین کے ذوق کو اوپر لانا آپ کا کام ہے، خود کو ان کے ذوق سے نیچے لے جانا آپ کا کام نہیں ہے۔ رجحان سازی اور معیار سازی آپ کے ہاں سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ جب آپ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا ڈالتے ہیں تو نہ تو اتنا نیچا ڈالنا چاہیے کہ مچھلی کو بالکل تکلیف ہی نہ کرنی پڑے، اور نہ اتنا اونچا کہ وہاں تک وہ بالکل نہ آ سکے۔ یہ اعتدال قائم رکھنا ہی تمام ذرائع ابلاغ کی جان ہوتی ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کے ذوق اور معیار کو بہتر بھی بنائیں گے۔ تو شاہ صاحب نے اس بات کا خیال رکھا، چنانچہ جیسا کہ ذکر بھی کیا گیا وہ تلفظ پر، اس کے علمی پس منظر پر نہایت نظر رکھتے تھے، اور ان کا انتخاب کلام ہمیشہ بہت معیاری ہوتا تھا۔ ارسلان نے بھی آج جو بات کہی میں سمجھتا ہوں یہ یہی بات ہے کہ نعت کو آپ نے ایک آشوب میں جو مبتلا کر دیا ہے اس سے نکلیں اور نعت کو ان بلندیوں کی طرف لے کے جائیں جو نعت کے اپنے اندرون کا تقاضا ہے، کہ اس میں معیار ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک تقدس ہونا چاہیے، اس میں آپ کہیں ایسی راہ اعتدال سے خارج نہ ہو جائیں۔ یہ تمام چیزیں ملحوظ رکھنا، یہ عرفی نے کہا تھا نا کہ عرفی یہ جو راہ نعت پہ چلنا ہے یہ دم تیغ است، یہ تیغ تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر ہوتا ہے، ذرا سا جھوٹا قدم پڑ جائے تو آپ کٹ کے نیچے گر سکتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب کی شخصیت منظور القونین صاحب کی، وہ ان کے اپنے کردار میں، اپنی شخصیت میں، اپنے فن میں انہوں نے ان تمام معیاروں کو برقرار رکھا اور انہی کا درس بھی دیا۔ اب ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے زبیب مسعود موجود ہیں، ارسلان موجود ہیں، سلمان کونین موجود ہیں، اور ہم سب بھی ان کے نیازمند ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو نوجوان ہیں یہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ اس انتشار اور ابتری کے دور میں انہوں نے اتنی اچھی محفل سجائی، اور انہوں نے اس اعتدال اور اس معیاری رخ کا پیغام دیا جس کے امین خود صاحبزادہ منظور القونین صاحب تھے۔
میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے نعت گوئی کی طرف نسبتاً کم توجہ دی، اور وہ فرماتے یہ تھے کہ جس معیار کی نعت میں چن کر پڑھتا ہوں اوروں کی، مجھے اپنی نعت اس معیار پر دکھائی نہیں دیتی، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں۔ لیکن میں نے ان کے اپنے کلام کو دیکھا تو میں نے چند ایک شعر نوٹ کیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف ایک اچھے نعت خواں ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک اچھے نعت خواں بھی تھے۔ انہوں نے ویسے تو غزل بھی لکھی، موضوعاتی چیزیں بھی لکھی، اس کے علاوہ پنجابی میں بھی کہا، لیکن انہوں نے ایک جگہ کہا کہ اور کوئی نہ عمل اس کے مقابل نکلا، اور کوئی نہ عمل اس کے مقابل نکلا، ذکر احمد ہی میری عزیز کا حاصل ہے، اور کوئی نہ عمل اس کے مقابل نکلا، ذکر احمد ہی میری عزیز کا حاصل نکلا، ایک فقط مدحت سرکار کو آساں پایا، ایک فقط مدحت سرکار کو آساں پایا، اور ہر کام ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو یہ ان کی شخصیت کا ایک مرکزہ تھا جس پر وہ قائم رہے، اور میں آج یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے نام پر بھی، اور جو اس نام کے پیچھے جو اصل کشش میں نے شروع میں عرض کیا، اس وجہ سے آج اتنا خوبصورت یہاں پر اجتماع ہے لوگوں کا کہ میں اس کے بے ساختہ اس پر مبارکباد دیتا ہوں، آج کے منتظمین کو بھی اور ارسلان کو خصوصیت سے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا۔ اچھا یار، میں کوئی